السلام علیکم۔ مہینے کا آخری دن تھا اور آج سب ملازمین کو تنخواہیں ملنا تھی۔ تمام ملازمین کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے کہ آج ان کی مہینہ بھر کی محنت کا ثمر ملنا تھا۔ دن پر تنخواہوں کی ادائیگی کا عمل جاری رہا۔ چھٹی ہوئی تو سب خوشی خوشی اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ کلرک بابو رحمت علی دفتر سے چھٹی کر کے نکلا اور گھر جانے کے لیے بس میں سوار ہو گیا۔ رحمت بابو سالوں سے اس دفتر میں کام کر رہا تھا اور یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ چھٹی کے وقت عموماً بسوں میں رش پڑ جاتا تھا اور اس روز بھی ایسا ہی ہوا۔ رحمت بابو بھری بس میں جا گھسا۔ سیٹ تو کجا، کھڑے ہونے کو ہی اس نے غنیمت جانا اور ایک سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور اس خیال میں ہو گیا کہ جب اتنے ڈھیر سارے پیسے پیاری بیوی کے نرم و ملائم ہاتھوں میں پکڑائے گا تو وہ نیک عورت کتنا خوش ہوگی۔ وہ ماہانہ خرچے کے لیے کچھ پیسے رکھ لے گی اور بقیہ پیسے بڑی پیٹی میں رکھ دے گی۔ وہ اللہ والی بڑی سگڑ اور سمجھدار عورت ہے جس کی وجہ سے کبھی رحمت علی کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ آنکھیں موندے انہیں خیالوں میں تھا کہ ایک جیب کترے نے اس کی جیب مار کر ساری تنخواہ اڑا لی اور بابو کو کانوں کان خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ عالم تصور میں معلوم نہیں کہاں کا کہاں پہنچا ہوا تھا کہ بس کنڈکٹر نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور ٹکٹ کے لیے پیسوں کا تقاضا کیا۔ بابو صاحب نے آنکھیں واں کی اور پیسے نکالنے کے لیے یوں ہی جیب میں ہاتھ ڈالا تو خالی جیب اس کا منہ چڑھانے لگی۔ جیب تو چور نے خالی کر لی تھی، 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ رحمت علی کا رنگ پھک ہو گیا۔ مہینے بھر کی خون پسینے کی کمائی پل بھر میں ضائع ہو جائے گی، اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ اتنا بڑا نقصان یہ اس کے لیے زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ رحمت ایک عزت دار شریف انسان تھا۔ اتنے میں منہ پھٹ اور بدتمیز کنڈکٹر نے اسے طنزیہ انداز میں کہا، او بابو صاحب، مفت خوری یہاں پر نہیں چلے گی۔ یہ بس کوئی پانی سے نہیں چلتی۔ بلا ٹکٹ سفر کرنے پر تمہیں شرم آنی چاہیے۔ زہری حلیے سے تو تم معزز شخص لگتے ہو، مگر تمہاری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ نکالو کرایہ، وگرنہ کرائے کے بدلے یہ گھڑی اتار لوں گا۔ شریف شخص کا چہرہ ندامت کے مارے سرخ ہو گیا اور زبان لڑکھڑانے لگی۔ ایک مالی نقصان ہو گیا اور دوسرا حملہ کنڈکٹر نے عزت نفس پر کر دیا۔ رحمت علی کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ جیب کترا جو پاس ہی کڑا تھا اس نے کنڈکٹر کے کندھے پر ہاتھ مارا اور کرخت لہجے میں کہا، او بھائی، تمہاری زبان بڑی کینچی کی طرح چلتی ہے۔ بدتمیز انسان، ذرا بھی نہیں لحاظ کرتے ہو۔ اس شریف شخص کا تمسخر اڑانا بند کرو۔ یہ لو ان کے ٹکٹ کے پیسے اور خبردار جو منہ سے پھر کوئی الٹی سیدھی بات نکالی۔ جیب کترے کی کڑکدار آواز سن کر کنڈکٹر سہم گیا۔ اس نے کرایے کے پیسے پکڑے اور خاموشی سے آگے کھسک گیا۔ یہ دیکھ کر بابو رحمت کی جان میں جان آئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر مسکرا کر جیب کترے سے کہا، بھائی، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ آپ نے مجھے مزید بے عزت ہونے سے بچا لیا۔ خدا آپ کو خوش رکھے اور آپ جیسے لوگوں کے کاروبار میں خوب ترقی دے، کیونکہ آپ جیسے قابل قدر لوگ معاشرے میں حقیقی ہمدرد ہیں جو مصیبت میں مبتلا لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں آپ کا یہ احسان عمر بھر یاد رکھوں گا۔ جیب کترے کا یہ عمل دیکھ کر بس کے مسافر بھی اس کے اعلیٰ اخلاق اور خدا ترسی کی تعریف کرنے کے ساتھ اس کے لیے دعا کرنے لگے کہ خدا اس مہربان شخص کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور اس جیسے لوگوں کا معاشرے میں اضافہ ہو۔ جیب کترے نے بابو رحمت سے زوردار مصافحہ کیا اور پھر سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائیوں، یہ محض چھوٹی سی نیکی تھی، کون سا بڑا احسان کر دیا ہے۔ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ اتنا کہہ کر جیب کترا بس سے اتر گیا
اور بابو رحمت سمیت سب مسافر اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مگر جو بابو رحمت کے دل پر بیت رہی تھی وہ تو صرف وہی جانتا ہے جس کی مہینہ بھر کی کمائی آنے وقت میں لٹ چکی ہو، جس کے خواب پل بھر میں بکھر چکے ہوں۔ جیب کترے اور چور چکے کتنے عیار ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہی لوٹ کر اور پھر معزز بن کر ہم سے ہی داد وصول کرتے ہیں۔ آج کل ہم اپنے ارد گرد ہر جگہ جتنے بھی چور چکے دیکھتے ہیں، یہ سب ہماری لا علمی میں کی گئی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ محتاط رہیں اور معاشرے کے ان بدنما کرداروں سے خود بھی بچیں اور سوسائٹی کو بھی ان کے وجود سے پاک کریں۔